یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمیں آتے دیکھا ہے فیملی کو اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خواتین ہیں، ہم سڑکوں پہ کیا، ہم بالکل جس دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے ہم کھٹکھٹائیں گے۔ آپ کو ابھی لائرز نے آ کے کچھ بتایا ہوگا، کیونکہ آج ہم صبح 9:30 بجے سے کورٹ روم میں، سائفر کے کورٹ روم میں اور توشہ خانہ کے کورٹ روم میں ایک چھوٹی سی ایک سینٹنس میں شاید میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اگر آپ نے قوم میں ڈاکہ مارا ہو اور ان کی دولت چوری کی ہو، اس میں آپ کو اگر سزا بھی ہو جائے تو آپ کو 1-2 دن میں انصاف مل جائے گا، 2 دن کے اندر، اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسی قوم کا آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو گے تو آپ کو سزائے موت کا خدشہ ہے۔ اگر آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو، اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اور آج جو کورٹ روم میں ہو رہا تھا، لائرز نے تو آپ کو بتایا ہوگا، ہم تو ایز اے فیملی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے پاکستان میں اگر یہ نظام ہے انصاف کا، آج ہم نے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ سے بے انصافی ہوتی ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہوگی۔ آج جو سب سے ضروری چیز ہے کہ کراس ایگزامینیشن، جن وٹنسز نے توشہ خانہ اور سائفر کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے ہیں، اب وقت آ گیا تھا کہ عمران خان کے لائرز اور شاہ محمود کے دونوں کے لیے جو لائرز ہیں وہ ان کی کراس ایگزامینیشن کریں۔ اور جو شاہ محمود اور عمران خان ہے وہ انتظار کر رہے تھے جب کراس ایگزامینیشن ہوگا تو اس میں سچ تو بالکل بظاہر ریکارڈ پہ چلا جائے گا۔ اب جیسے ہی وقت آیا سچ ظاہر ہونے کا، تو انہوں نے کورٹ کی طرف سے پروسیکیوشن ہی کے 2 لڑکے ادھر سے اٹھا کے ادھر کھڑے کر دیے، ان کو سوال بتا دیے، اور 5-5 منٹ اتنا ضروری کیس ہے جس کی وجہ سے یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 5-5 منٹ میں ان کی کراس ایگزامینیشن ہو کر ان کو فارغ کر رہے ہیں، ابھی بھی چل رہا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ جو میرے خیال میں نجم سیٹھی نے ایک تھوڑا سا اس پہ انکشاف کیا تھا کہ 5 تاریخ تک ان کو سزا دی جائے گی۔ میرے خیال میں انہوں نے سوچا ہے کہ نجم سیٹھی کا بتایا جائے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، وہ شاید کل اور پرسوں کے اندر 2 دن کے اندر ہی، جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ سوچ لیں، صبح سے ہم لگے ہوئے 9:30-10 بجے سے لے کر، اور اب 7:30 بج گئے ہیں، اور ابھی تک ان کو جلدی ہے کہ ہم رات تک ان کو ختم کر دیں سارے وٹنسز کو۔ تو ہمیں آج بڑی دکھ ہے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس چیز کا اگر انصاف نہیں مل سکتا، اگر ان کو سزا سنانے کا ہی مقصد تھا، یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمیں آتے دیکھا ہے فیملی کو اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خواتین ہیں، ہم سڑکوں پہ کیا، ہم بالکل جس دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے ہم کھٹکھٹائیں گے، اور ہم یہ انصاف اگر دے نہیں سکتے تو پھر ہم لے کے رہیں گے۔ مہربانی، شکریہ۔ کوئی سوال؟ میم کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان صاحب کے سامنے بھی جرا نہیں کرنے دی گئی خان صاحب کے وکیلوں کو، بلکہ سرکاری جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے ہی جرا کر کے وہ معاملہ نپٹا دیا۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا ڈیولپمنٹ تھی اس سے؟ دیکھیں، آپ اگر صبح کو گیا میڈیا کھڑی تھی، ان کو پتا ہوگا لائرز یہاں صبح کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا۔ یہ آپ ذرا صرف دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، انصاف کیسے دیا جا رہا ہے۔ جو لائرز ہیں وہ جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اندر جا کے فیملی کو شور مچانا پڑا۔ شاہ محمود قریشی کی بیگم اور ان کی بیٹی وہ وہاں پہ تھیں، اور انہوں نے جا کر وہاں شور مچایا کہ لائرز باہر کھڑے ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود کو نہیں پتا تھا کہ باہر لائرز کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے شور مچایا۔ یہ بیٹی شاہ محمود قریشی کی گوہر بانو باہر آئی ہیں لائرز کو بلانے۔ اب یہ سوچیں یہ انصاف کا طریقہ ہے؟ اور آج جو جج صاحب ہیں ماشاءاللہ
وہ یہ فرما رہے تھے کیونکہ آپ نہیں پیش ہوئے 9:30 بجے تک، اس لیے ان کی کراس ایگزامینیشن ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب ہمارے وکیل آج موجود بھی تھے، انہوں نے کہا ہم ان کو، جج صاحب نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا کراس ایگزامینیشن کرنے کی۔ تو اگر یہ انصاف ہے تو اسٹیٹ لائرز ہی کر رہے تھے، وہ اسٹیٹ لائر جن کو پروسیکیوشن والے 2 لڑکوں کو ادھر کھڑا کر کے میچ فکسڈ عمران خان کہہ رہے ہیں، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جج، جوری اور پروسیکیوشن سب ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے، کسی کی ضرورت نہیں وہاں پہ اس وقت۔ میم اکیوز کی مرضی کے خلاف انصاف لے کے رہیں گے، کیسے انصاف لیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے کہا ہم انصاف لے کے رہیں گے، اس کا کیا فارمولا کریں گے، کیا کریں گے، سڑکوں پہ انصاف کیسے لیں گے آپ؟ دیکھیں، انصاف جب دیا نہیں جاتا تو پھر لیا جاتا ہے، اور جب یہ ابھی ذرا سینٹنسنگ کر دے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میم اکیوز کی مرضی کے خلاف سرکاری پروسیکیوشن نہیں انجیکٹ کی جا سکتی، مگر یہاں کر دی گئی ہے، تو آپ ہائر کورٹس میں جا رہی ہیں اس کو چیلنج کرنے، کیونکہ پہلے بھی بالکل حل کر دیا گیا تھا 2 دفعہ۔ دیکھیں 2 پٹیشنز اگر سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس کی جو خان صاحب نے ڈالی ہوئی ہیں، وہ روز اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک ہیومن رائٹس کی ہے، ایک ان کی کنوکشن کی ہے جو نااہلی کی جو ختم نہیں کی جا رہی، وہ 2 روز خان صاحب لائر سے پوچھتے ہیں کہ پٹیشنز کا کیا بنا۔ تو وہ سپریم کورٹ سے پھر سے ہم قاضی فائز عیسیٰ سے اپیل کرتے ہیں آپ کے میڈیا کے ذرائع سے کہ آپ اللہ کے واسطے انصاف دے دیں، نہ تو صرف عمران خان اور شاہ محمود کو، لیکن جتنے بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی انصاف دیا جائے۔ یہ 9 مئی کے کیس کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم ایک کیس کی آپ کو ختم کر کے بتا رہے ہیں، اور دوسرے کیس کی جو پٹیشنز گئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ نہیں سنی جا رہی سپریم کورٹ میں۔ آپ کے سوال کا جواب کہ انہوں نے کہا ہمیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہے، ہمیں اسٹیٹ ڈیفینس نہیں چاہیے، ہمارے اپنے لائرز آئیں گے، ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، نہ یہ ہمیں جانتے ہیں، نہ ان کو کیس کے بارے میں پتہ ہے، نہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہے، نہ ہمیں اسٹریٹجی بتائی ہے، ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اچھا میم یہ جج صاحب نے کہا بالکل ڈسمس کر دی یہ پٹیشن، انہوں نے کہا نہیں یہی کریں گے، زبردستی تھوپا گیا ان کو ہمارے اوپر۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی آپ کی جو پٹیشنز ہے وہ نہیں سن رہی، ہائی کورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی درخواستوں پر جو ہے سماعت نہیں ہو رہی۔ آج جو دیکھا آپ نے کہ کیس کتنی تیزی سے آج جو وہ لے کر چل رہی ہیں، تو آپ کہاں پٹیشن فائل کریں گی؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کی پہلے سے پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب آئیں گے، یہ سوال آپ ان سے ضرور کیجیے گا کیونکہ اسٹریٹجی وہ بنائیں گے۔